الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ایک حدیث بیان کر رہا تھا پچھلے حلقے میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی، کہ آپ کے پیچھے سواری پر سوار تھے، آپ نے آواز دی معاذ، جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ پھر دور اور آگے چل کر آپ نے پھر کہا اے معاذ ابن جبل، کہتے ہیں میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ وقفے سے 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا۔ پھر چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حل تدری ما حق اللہ عز وجل، اے معاذ بن جبل بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال فإن حق اللہ علی العباد، کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یہ کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ ثم سار ساعتاً، پھر کچھ اور دور آگے چلے۔ ثم قال یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے۔ پھر چوتھی مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا حل تدری ما حق العباد علی اللہ، اے معاذ بن جبل ذرا یہ تو بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ بندوں کا کیا حق ہے اللہ کے بعد اللہ پر، اذا فعلوا، جب وہ یہ کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، تو اب بندوں کا حق کیا ہے اللہ پر؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال اللہ یعذبہم، یہ کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ بندہ جب اللہ کو مان لیتا ہے، اللہ کے رسول کو مان لیتا ہے، پورے دین اسلام کو اپنا دین تسلیم کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، پورے اسلام پر عمل کرتا ہے، تو اب بندوں کا حق یہ ہے اللہ پر کہ ان کو عذاب نہ دے۔ آئیے اس حدیث میں چند چیزیں قابل غور ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کرنے سے پہلے جس شکل میں، جس صورت میں بیان فرمائی، اس ہیئت کو، اس کیفیت کو آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھ کر سوار ہونا، مل کر کے بیٹھنا، کہ ہمارے اور آپ کے درمیان صرف ایک کجاوہ تھا، اس انداز سے بیان کرنے کی چند وجہیں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص شفقت تھی، جو عنایت تھی حضرت معاذ بن جبل پر، اور پھر بارگاہ نبوی میں حضرت معاذ بن جبل کا کیا خاص مقام حاصل تھا، وہ سامعین کے سننے والوں کے پیش نظر رہے۔ ایک تو یہ مقصد تھا، دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جس وقت حدیث بیان کر رہے تھے پوری ہیئت اور کیفیت کے ساتھ، کہ اس وقت کہ جو جزئی حالات تھے، کس طرح میں بیٹھا ہوا تھا، میری کیفیت کیا تھی، میرے اور آپ کے درمیان صرف ایک کجاوہ تھا، میں آپ کی سواری پر سوار تھا، بڑے پیار و محبت کے انداز میں آپ ارشاد فرما رہے تھے، یہ بتانا مقصود ہو۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ایک بندہ کسی دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبت کی یادگار صحبتوں کو ایک والہانہ انداز میں بیان کرتا ہے، اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس طرح انہوں نے بیان کی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ باتیں بیان فرمائی تھیں، اس وقت کا گویا ایک نقشہ بیان کر دیا اپنی اس روایت کے اندر۔ پھر یہ کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے تھوڑے وقفے میں آپ کو پکارتے رہے، یا معاذ بن جبل، یا معاذ بن جبل، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور تیسری مرتبہ توقف کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ آپ نے بیان فرمایا جو آپ کو بیان کرنا تھا، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے۔ حدیث کی شرح کرنے والوں نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کہ آپ آواز دیا کرتے تھے، اس کے بعد خاموش ہو جاتے تھے، کچھ دور چلنے کے بعد پھر آپ پکارتے تھے، اے معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل۔ کہتے غالباً معاذ بن جبل کو اپنی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ بڑی توجہ کے ساتھ، ہماتن گوش ہو کر، بڑے غور و فکر کے ساتھ میری بات سن لیں۔ پھر حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بات بیان کرتے تھے تو اللہ کے پیارے پیغمبر کا معمول یہ تھا 2 مرتبہ 3 مرتبہ بیان فرماتے کہ بڑی وضاحت کے ساتھ سامعین سن لیں، بات ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے، پھر یہ کہ جب بیچ میں جو آپ وقفہ کر دیا کرتے تھے، آپ کو گویا اس بات میں تردد تھا کہ جو بات آپ بیان کرنے والے ہیں بیان کریں یا نہ بیان کریں۔ پھر شرح صدر ہونے کے بعد آپ نے وہ بات بیان کر دی، یا پھر بار بار آپ کا خاموش ہو جانا اس بات پر معمول کیا جا سکتا ہے کوئی خاص کیفیت میں تھے آپ سوال کرتے پھر خاموش ہو جاتے۔ بہرحال کچھ بھی رہا ہو، لیکن اصل حدیث کا مقصد یہ ہے، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، خالص دین کو خالص کرتے ہوئے، اور یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیں، پورے دین کو اپنا لیں۔ پھر یہ کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب ایک اللہ کی بات کو مان لیتا ہے، نبی کی بات کو مان لیتا ہے، شریعت کی بات کو مان لیتا ہے، اسلامی احکام پر چلتا ہے، تو اب بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ یعذبہم، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ انسانی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے ناظرین کرام،
کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک مرد مومن کی پوری زندگی اگر قرآن کے مطابق ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر کی زندگی کے مطابق ہو، یقیناً اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا سب اللہ کی عبادت میں شمار ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہدایات زندگی کے ہر میدان میں موجود ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا ما ترکت شیئا، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو اللہ سے قریب کرنے والی ہو، سب کچھ میں نے بیان کر دیا ہے۔ ایسی چیز میں نے کوئی نہیں چھوڑی جو اللہ سے دور کرنے والی ہو، میں نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس حدیث کا مفہوم آپ سمجھ لیجئے ناظرین کرام، اس کا مفہوم بھی وہی ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا۔ اللہ کی ایک عبادت کو تسلیم کر لینا، نبی کو نبی مان لینا، گویا پورے دین اسلام اور اس کے احکامات کو مان لینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، دل سے تصدیق بھی کرنی ہے، اعضاء جوارح سے عمل بھی کرنا ہے۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے سچا ایمان، سچا دین، سچا ایمان، سچا اسلام اور سچائی پر عمل کرنا، اسلام کی سچائی پر عمل کرنا، دین کی سچائی پر عمل کرنا نجات کی ضمانت ہے۔ یہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ایک روایت اور آتی ہے بخاری اور مسلم کی، اس کی روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ بن جبل ردیفہ علی الرحل، پہلی حدیث میں تھے معاذ بن جبل نے خود ہی بیان کیا تھا، لیکن یہ بیان کر رہے ہیں حضرت انس بن مالک کہ آپ اور معاذ بن جبل ایک مرتبہ ایک سواری پر سوار تھے اور کہا یا معاذ بن جبل، کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، کہ اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ یہاں بھی 3 مرتبہ آپ نے ان کو سوال کیا اور 3 مرتبہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اور چوتھے مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا اے معاذ بن جبل ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، دنیا کا کوئی فرد بشر جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تو ہر پیغمبر کی دعوت تھی، یہی تو اسلام دین کا ہم بنیادی رکن ہے۔ توحید کے بغیر تو کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللہ، اور نبی کو نبی مان لیتا ہے، آپ پر ایمان لاتا ہے، صدقا من قلبہ، اپنے دل کے سچائی کے ساتھ مخلصانہ انداز میں مان لیتا ہے، الا حرمہ اللہ علی النار، تو اللہ جہنم کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ ایک بہت بڑی بشارت تھی اور بہت بڑی خوشخبری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ قال یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی بشارت آپ نے سنائی ہے، افلا اخبر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو اس بات کی اطلاع کر دوں
یہ حدیث کیا میں بیان کر دوں؟ جو بھی مجھ سے ملے فَيَسْتَبْشِرُوا، وہ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جو بھی سنے گا خوش ہو جائے گا، توحید کا اقرار کر لے، رسول اور رسالت کا اقرار کر لے، وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا۔ قال اذن یتکلوا، لیکن فوراً آپ نے کہا کہ اے معاذ بن جبل، میں نے خوشخبری تو سنائی ہے کہ توحید کا ماننے والا، رسالت کا ماننے والا جنت میں جائے گا اور جہنم سے اس کو نجات مل جائے گی، لیکن یہ بھروسہ کر لیں گے، اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل نے اس بات کو اپنے سینے میں، اپنے دل میں رکھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ یہ بیان کر دو گے تو لوگ بھروسہ کر لیں گے، یعنی عمل چھوڑ دیں گے کہ چلو صرف توحید کا اقرار کر لیتے ہیں اور رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں، عمل نہ کریں گے۔ لیکن معاذ بن جبل نے اپنے انتقال کے زمانے میں، جبکہ آخری سفر آخرت بیان کر دیا، تعصماً، گناہ کے خوف سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے یہاں میری پکڑ ہو جائے کہ ایک بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تھی اور میں نے اس کو چھپا لیا تھا۔ اسی طرح اور ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن بیان کرنے سے پہلے دیکھا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ نے چاہا اپنے اگلے حلقے میں بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یا سن رہے ہیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔